السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں 80، 81، 82 نمبر آیتوں کو یکجا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وہ اللہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ توجہ فرمائیں، جب ایک مکمل حکم آ گیا، حکم مکمل طور پر آ گیا انسان کے لیے، سالبہ کلیہ یعنی بالکل مطلقاً منع کر دیا گیا، تو پھر کچھ بھی اس میں قبول نہیں ہے کہ پھر اس میں کچھ الگ کر دیا جائے۔ موجب جزئیہ اس میں پھر الگ کرنا قبول نہیں ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ کچھ نہیں، اگر کہہ دیا گیا کہ کچھ نہیں کھانا ہے، تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہاں یہ ڈش کھا لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ نہیں کھانا کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں کھانا ہے، یہ اس طریقے کا حکم ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، پرستش نہیں کرنا ہے، فقط تسلیم خدا، کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، نہ اپنی ہوس رانیوں کی پیروی کرنا ہے، نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، نہ اپنے جن کو طاغوت اور سرکش کہا جاتا ہے، جو ہمیں بہکاتے ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے، نہ ہی اپنے باپ دادا کی، بزرگوں کی، قرآن کو جیسا کہ قرآن میں کئی بار آیا ہے، نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تو ہم نہ ان کی پیروی کرنا ہے، نہ ہی اپنے سلیقے اور اپنے سلیقے کو خرچ کرتے ہوئے اپنی پیروی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہونا ہے، تسلیم الہی ہونا ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ تم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ، اپنا پروردگار بناؤ، یہ تو تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، حق نہیں ہے تمہیں، نہ تمہیں یہ حکم دیا گیا، نہ تمہیں اجازت ہے کہ تم ایسا کام کرو گے۔ یہاں تک کہ ملائکہ اور نبیوں کو بھی اپنا پروردگار نہیں بنا سکتے ہیں تو پرستش نہیں کر سکتے ہیں۔ جو پیغام ہے اس آیت میں ہر قسم کی دعوت شرک کی جانب، کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے تو یہ حرام ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام اس آیت میں کفر صرف اللہ کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے علاوہ کسی بھی قسم کا رب قبول کرنا، کسی کو بھی اپنا امور سونپ دینا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کریں، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تمام امور خدا کے حوالے کرنا۔ لہٰذا اگر ہم اپنا امر، اپنے حکم، اپنے تمام امور کو کسی کے بھی حوالے کر رہے ہیں غیر خدا کے، تو یہ اس کو رب بنانا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مخلوق کو سب کچھ اپنا سمجھ لینا یہ بھی کفر ہے، صرف اللہ کو ماننا ہے، وہی ہمارا چلانے والا ہے، یہی عین توحید ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اسی کے ساتھ 81 نمبر آیت، اس وقت خدا کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے
تو تم سب اس پر ایمان لے آنا، سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا کیا تم ان سب باتوں کا تم نے اقرار کر لیا ہے اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ تو ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ اور 82 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد جو انحراف کرے گا، ایک مضبوط عہد و پیمان کے بعد جو بھی انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائی یہ یاد دہانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ یہودیوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے عہد و پیمان پر سابق گزشتہ تمام انبیاء بھی ایمان لائے ہیں، سب نے عہد و پیمان کیا ہے، اور اپنی امتوں کو بھی، گزشتہ نبیوں نے اپنی امتوں کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اب کسی بھی امت کو انکار کا حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے، ورنہ اس کا شمار فاسقین میں ہو جائے گا۔ لہذا جو پیغمبر آئے گا اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنا، اور یہ مدد کرنا بہت بڑے پیغام کو آج کے دور کے لیے بھی ہے، یعنی ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ جو مدد کرنے کو کہا گیا اس آیت میں کہ جو آئے گا اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مسجد کے متولی اور ذمہ دار بن گئے ہیں، مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک نئے کام کرنے والے، نئے ذمہ دار نہ آ جائیں۔ جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہماری امانت داری یہ ہے کہ نئے کام کرنے والوں کو موقع دے کے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ کس طریقے سے؟ ایک فٹ بال گیم میں آپ دیکھیے، فٹ بال گیم میں جب پلیئر تھک جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، نئے پلیئر کو لیتے آتے ہیں، اور اس طریقے کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کسی عہدے پر فائز ہوا ہے، کسی جگہ پر، کسی منصب پر، کسی ذمہ داری کو حاصل کیا اس نے، تو کسی ذمہ دار کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اب اسی کے اوپر قابض ہو جائے۔ امام جماعت کو حق حاصل نہیں ہے کہ خود اسی پہ قائم رہے، پھر اپنے بعد اپنے بیٹے کو قائم کر دے، پھر اپنے پوتے کو، نہیں، حق حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی ادارے کی، قومی ادارے کی سربراہی اگر مل گئی، کسی بھی انجمن کی سرپرستی مل گئی، کسی بھی جماعت کے پریزیڈنٹ بن گئے، کچھ بھی بن جائے، تو اب یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس سے چپک کے رہ جائیں، بالکل نہیں، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ نئے آنے والوں کو موقع دیا جائے، ان کو سونپا جائے، ان کی حمایت کیا جائے، ان کی مدد کیا جائے۔ دیکھیے ایک عملی پیغام جو اس آیت سے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، علامہ امین الغدیر کی 8ویں جلد میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، من تقدم علی قوم وهو یری فیہم من هو اصلح فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی بھی ذمہ داری اور عہدہ کے قبول کرنے کے لیے آگے پیش کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا موجود ہے، اس کو معلوم ہے میں کسی منصب کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بہتر موجود ہے کوئی، اور ہم نے اس کو ذمہ داری نہیں لینے دیا یا اس تک ذمہ داری نہیں پہنچایا، بلکہ خود اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، تو اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے فقط خان اللہ، اللہ سے اس نے یقیناً خیانت کیا، اللہ کے رسول سے خیانت کیا، اور ساتھ ساتھ تمام مومنین سے خیانت کیا۔ لہذا اس آیت کا ایک واضح پیغام یہ ہے کہ انسان جو اپنے سے بہتر ہے اس کو ذمہ داری دے کر اس سے امور کو انجام دلوائے۔ انشاءاللہ ان آیتوں کے پیغامات آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.